بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑی شرم کی بات ہے، اور حقیقت دیکھیں تو ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ پی ایس ایل کے فائنل میں قوم کی جوان بچیوں کو گراؤنڈ میں نچوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیسی خوشی کا اظہار ہے کہ اور کس موقع پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہمیں چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھارت کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی نصیب کی۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس جنگ کو اسلامی اصولوں کے مطابق لڑا گیا اور ہماری حکومت اور جو عوام ہے الحمدللہ اور فوج سب نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے یہ سارا ممکن ہوا ہے۔ اور اس کامیابی کے دور کو بدر کے تناظر میں یعنی غزوہ بدر کے تناظر کے طور پر بھی دیکھا گیا، کیونکہ پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ملک تھا انڈیا، اس کی معاشی اور فوجی طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے لڑنے والی جو افواج پاکستان ہے، اس نے چند ہی گھنٹوں میں ایک ایسی عبرتناک شکست دی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ پاکستان کی تعریفیں ہونے لگی اور بھارت جو ہے، انڈیا جو ہے، سب کے سامنے مذاق بن گیا۔ ان کے دعوے، ان کے اینکروں کے دعوے، وہ سارے کے سارے درے کے درے رہ گئے۔ اور آج کی دنیا میں یعنی آپ دیکھیں اسلام اور کفر کے درمیان یہ ایک ایسی تاریخی جنگ تھی جسے دنیا بھر میں یعنی آئندہ آنے والی جو پالیسیاں ہیں، ملٹری اکیڈمیز ہیں، ان میں بھی پڑھایا جائے گا۔ اس پر ہمارے ہاں وجہ طور پر یہ بھی کہا گیا کہ اس فتح پر ہمیں کسی غرور یا تکبر یا ناشکری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حکومت کی طرف سے پورے ملک میں یوم تشکر بھی بنایا گیا۔ پی ایس ایل کا جو ٹورنامنٹ ہے، جو جنگ کے دوران معطل کر دیا گیا تھا، اسے دوبارہ شروع کیا گیا، تو اس کو بھی بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح سے جوڑنے کے لیے افواج پاکستان کو خراج تحسین جو پیش کیا گیا۔ پہلے میچوں کے دوران نعرہ تکبیر اور پاکستان اور افواج پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے، لیکن اس ٹورنامنٹ کا فائنل جو لاہور میں گزشتہ اتوار کو ہوا تھا، اس میں ناچ گانا خوب استعمال کیا گیا، بےہودگی کی انتہا کی گئی، اور ایون یہاں پہ کئی فوش قسم کے گانے گائے گئے، اور بلکہ قوم کی جوان جو بیٹیاں تھیں ان کو دنیا بھر کے سامنے نچوایا گیا۔ کرکٹ میں ناچ گانے اور بےہودگی پھیلانے کا جو رواج ہے، یہ بھی انڈیا نے شروع کیا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ بلا سوچے سمجھے اسی انڈیا کی نکالی کر رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا مخالف ہے، اپنی اسی نفرت میں آج تک اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی نفرت کی انتہاؤں پہ ابھی تک وہ پہنچا ہوا ہے۔ روز اس کے جو لیڈر ہیں، اس کے وزراء اعظم ہیں، وہ بیان دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کے سارے لیڈر دے رہے ہیں۔ تو یہ سیدھی یعنی کہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی فلمیں اور ناچ گانے ہمارے دل و دماغ میں اتنے سوار ہو چکے ہیں کہ ہم اسلامی اصولوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس بات کا بھی احساس نہیں رہتا کہ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ فتح اور خوشی کے موقع پہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اللہ کی حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، یہ آپ کو فتح ملی ہے تو اس کے مطابق کریں۔ لیکن کس فتح کی خوشی میں پتہ نہیں ہم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور فائنل کے موقع پر جو بھی خاص مہمان تھے، انہیں اس عمل پر احتجاج کرنا اور اسے رکوانا چاہیے تھا۔ بہرحال جس نے یہ سب کچھ کروایا، چاہے اس کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ ہے، صوبائی حکومت سے ہے یا پی سی بی سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کو معافی مانگنی چاہیے اور قوم سے بھی معذرت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں بھی توبہ کرنا چاہیے، اور ہم اس ویڈیو کے تھرو اپنے جو ذمہ داران ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس قسم کی بےہودگی اور اس قسم کے جو اسلام کے ٹوٹل خلاف، جب ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور پاکستان کا آئین اس چیز کا پابند کرتا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت جو ہے کوشش کرے گی کہ اسلام کے مطابق لوگ زندگی گزاریں، تو اب اس قسم کے جو واحد چیزیں جو ہیں ان سے اگر ہم اپنے ایونٹس کو، فنکشنز کو پاک رکھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا یہ مسلمان ہیں۔ ان میں اور یہ انڈیا، یہ دو قومی نظریہ جو ہے اسی چیز کا نام ہے کہ ہمارا کلچر اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، اور جن چیزوں کا رواج
وہاں پہ ان ملک اس ملک میں ہے، ان کو ہم کسی بھی لحاظ سے یعنی نہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور اسلامی تعلیمات کے منافی کسی عمل میں ریاست پاکستان یا اس کے کسی ادارے کو بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کھیل کو جو ہے وہ جوئے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھا جائے۔ اگر کسی چیز کو ان چیزوں کا شوق ہے، ناچ گانوں کا شوق ہے، تو وہ کہیں اور پورا کریں، لیکن یہ دنیا کو تو نہ دکھائیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو اپنی جوان بچیوں کو ساری دنیا کے سامنے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ایسے معاملات میں جو اجتماعی جہاں پہ سارا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔